ایک اور اہم خبر، صدر مملکت نے اپریل کے پہلے ہفتے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے خط تیار کر لیا۔ ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے، اہم اور بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ صدر مملکت نے اپریل کے پہلے ہفتے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے خط تیار کر لیا۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو 9 اپریل کو انتخابات کے انعقاد کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اہم اور بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ صدر مملکت نے اپریل کے پہلے ہفتے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے خط تیار کر لیا ہے۔ اہم اور بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو 9 اپریل کو انتخابات کے انعقاد کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، آپ کو آگاہ کریں کہ صدر مملکت نے اپریل کے پہلے ہفتے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے خط تیار کر لیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب، صدر نے الیکشن کمیشن حکام کو بھی طلب کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے صدر کو کسی قسم کی مشاورت میں شامل نہیں کیا اور انکار کر دیا ایوان صدر جانے پر۔ لیکن اب یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ صدر نے وہ ڈیٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں انتخابات کی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں۔ جی بالکل، صدر مملکت نے آج خود اختیارات استعمال کر لیے ہیں اور 9 اپریل بروز اتوار پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا اناؤنس کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ خط باضابطہ طور پہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے اور وہاں پہنچ گیا ہوا ہے خط، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنا آئین کا جو حلف لیا ہوا ہے اس کے تحفظ کی خاطر میں یہ بھجوا رہا ہوں، کیونکہ آئینی دفاتر پہلے آپ کی مانند گیند ایک دوسرے کی کورٹ میں ڈال رہے ہیں، اور چونکہ کسی عدالت سے ڈیٹ دینے پہ حکم امتناع نہیں ہے تو میں وہ ڈیٹ دے رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے طور پہ وہ کام کر دیا جو کل پبلکلی شیخ رشید نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی، اور صبح سے پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے یہ خبر بتا دی گئی تھی کہ آج صدر مملکت جیسے ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے انکار ہوا تھا کہ وہ نہیں جا رہے ہیں سب جوڈس ہونے کی وجہ سے، تو صدر مملکت اس اعلان کر دیں گے۔ تو ابھی ہم نے اسی لیے یہ بریک کی خبر کہ 9 اپریل کی صدر نے تاریخ مقرر کر دی ہے، اور اب یہ معاملہ یقینی طور پہ سپریم کورٹ میں ہی جا کے حل ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن واضح کر چکا ہے 2 دن پہلے خط میں کہ صدر مملکت کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ صوبوں میں الیکشن کرانے کی تاریخ دیں، کیونکہ اسمبلیاں کوئی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جس نے دینی تھی وہ گورنر تھے، انہوں نے نہیں دی، تو صدر کے پاس اگر اختیار ہوتا تو وہ قومی اسمبلی کی تحلیل کی صورت میں ہوتا، چاہے وہ مدت پوری ہونے کی صورت میں ہو یا وزیر اعظم اس کو توڑنے کا فیصلہ کریں جیسے چودھری پرویز الہی اور محمود خان نے کیا۔ تو وہ گورنروں نے چونکہ نہیں کیا اور وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نے تاریخ خود نہیں دینی، صدر کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، تو معاملہ اب ہر صورت میں یہ سپریم کورٹ میں ہی جا کر حل ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ وہ صدر کے اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس تاریخ دینے یا ان سے کنسلٹیشن کا کوئی بھی اختیار موجود ہے کہ الیکشن کمیشن صدر کے ساتھ اس پہ بات کرے۔ لیکن عامر صاحب، ہم نے دیکھا کہ صدر نے تو الیکشن کمیشن حکام کو بلایا ہوا تھا کہ مشاورت کے لیے آپ لوگ آئیں، ہم ان انتخابات پر مشاورت کرتے ہیں۔ لا ونگ نے کہہ دیا الیکشن کمیشن کے کہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ اب گورنرز کے پاس ہے یا پھر عدالت کے پاس ہے، تو صدر نے اپنا پھر کون سا اختیار استعمال کر لیا؟ اب دیکھیں، بڑی واضح بات ہے، الیکشن کمیشن نے جو خطوط لکھے ہیں اس میں انہوں نے نمبر 1 واضح کیا کہ صدر کے پاس اس وقت صوبائی اسمبلیوں کی الیکشن کی ڈیٹ دینے کا کوئی آئینی قانونی جواز نہیں ہے، اختیار نہیں۔ دوسرے، انہوں نے مشاورت کے لیے بلایا تھا آج 11 بجے، تو اس کا ان کو بتا دیا گیا چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور انہوں نے لکھ دیا کہ یہ سب جوڈس میٹر ہے، اس لیے ہم اس پہ آپ سے مشاورت نہیں کر سکتے۔ تو جیسے یہ خط پبلک ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ خبر پی ٹی آئی کی طرف سے آئی تھی، اور کل شیخ رشید نے مطالبہ کیا تھا کہ صدر یا تو تاریخ دے دیں یا پھر ریزائن کر دیں۔ تو صدر مملکت نے اپنی پارٹی کے ساتھ بھی وفا نبھا دی، اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی، اور الیکشن کمیشن کے بقول کہ ان کے پاس یہ اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آج خود تاریخ دے دیں، لیکن چونکہ انہوں نے دے دی ہے تو اب یہ معاملہ حکومت کے ساتھ بھی ہوگا، الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہوگا، اور یہ سپریم کورٹ میں ہی جا کے طے ہوگا۔ ہائی کورٹ میں تو ہے ہی، کیونکہ ہائی کورٹ میں جو انہوں نے کہا تھا گورنر سے کنسلٹ کرے الیکشن کمیشن، اس کے اوپر گورنر نے بھی دی ہوئی ہے کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے کس اختیار کے تحت انہیں پابند کیا ہے کہ وہ مشاورت کریں، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس کے اوپر ایک متفرق درخواست ہائی کورٹ میں دے دی ہے۔ تو معاملہ اب ہر 2 صورتوں میں یہ سپریم کورٹ میں ہی جا کر طے ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نے تو
GHQ سے مانگے کہ سپاہی فوجی دے دے ہمیں، ریٹرننگ افسر مانگے عدلیہ سے، انہوں نے انکار کر دیا، فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، امن و امان کے لیے سپاہی موجود نہیں، تو الیکشن کمیشن نے از خود تو صرف شیڈول دینا ہوتا ہے جب تاریخ گورنر دے دے، تو چونکہ گورنر نے نہیں دی اور صدر کے اختیار کو الیکشن کمیشن لکھ کے کہہ چکا ہے کہ وہ اختیار صدر کے پاس نہیں ہے کہ وہ تاریخ دے، تو اب یہ ہر دو صورتوں میں اب پی ٹی آئی اس کے اوپر اپنا بجائے گی شادیانہ کہ نہیں دیکھیں صدر نے آئینی کام کیا ہے، جبکہ حکومت اور اس کے قاضی اس پہ کہیں گے کہ صدر نے غیر آئینی اختیار استعمال کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا جب صبح سے یہ خبریں چلی تو رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب دونوں نے صدر صاحب کو خبردار کیا تھا کہ وہ کسی قسم کا کوئی غیر آئینی اقدام نہ اٹھائیں جس سے پاکستان کے آئین اور قانون کی روح مجروح ہو، لیکن جیسے طے ہو گیا تھا کہ صدر صاحب 2 خطوط لکھ چکے ہوئے تھے الیکشن کمیشن کو، تو تیاری نظر آ رہی تھی کہ وہ الیکشن کی تاریخ ضرور دینے جائیں گے اور انہوں نے وہ دے دی۔ اچھا تو عامر صاحب پھر گورنرز کا رول پھر اس تمام تر پروسیس میں کہاں رہ گیا؟ کیونکہ پہلے تو یہی کہا جا رہا تھا گورنرز نے ان الیکشنز کی تاریخ دینی ہے، تو اس سے پہلے تو پریزیڈنٹ نے یہ تاریخ دے دی، تو پھر گورنرز کے اختیارات کہاں رہ گئے اور ان اختیارات میں کس حد تک عمل دخل صدر نے اس کا استعمال کر لیا؟ پھر دیکھیں یہی وہ ایشو ہے کہ گورنر پنجاب تو کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے اسمبلی خود نہیں توڑی، وہ 48 گھنٹے بعد تحلیل ہوگی تو میری ذمہ داری نہیں ہے میں تاریخ دوں، لیکن یہی موقف گورنر کے پی کا الٹ بن جاتا ہے کیونکہ انہوں نے توڑی بھی خود ہے تو تاریخ انہیں دینی چاہیے تھی 90 دن کے اندر، جو آئینی اور قانونی جواز ہر 2 صورتوں میں ہے، لیکن چونکہ دونوں تاریخ نہیں دے رہے اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمارے پاس خود سے کوئی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے، وہ اختیار گورنروں کا ہے، اس کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہے، ان کی تعدیل جماعت نے کیا ہے، ہائی کورٹس میں کیا ہے اور اس کے اوپر نوٹسز ایشو ہو چکے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پہ آج الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو جواب دیا کہ معاملہ پریجوڈس ہے، عدالت میں ہے، تو ہم آپ سے اس پہ ایک معاملہ جب عدالت کے اندر زیر التوا ہے تو مشاورت بھی نہیں کر سکتے، لیکن صدر مملکت نے اپنا منصب کا اختیار استعمال کیا ہے، انہوں نے واضح طور پر خط لکھ دیا ہے کہ جناب ہم نے تو یہ ایشو کر دیے آرڈر 9 اپریل کو الیکشن کمیشن اب الیکشن کرائے، اور یہ وہ بڑی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں الیکشن کمیشن نے سنجیدگی نہیں دکھائی، اب ہم انتظار کریں گے کہ الیکشن کمیشن اس بات کے اوپر صدر مملکت کو کیا آج اپنا کمیشن کا اجلاس بلا کے کوئی جواب دے گا یا وہ کل میٹنگ کرتے ہیں، حکومت کے رد عمل کا تھوڑی دیر میں سامنے آ جائے گا، کیونکہ وہ تو کہہ چکے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کی اس رائے سے اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ اختیار صدر مملکت کا قطعی طور پہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے، تو اس کے اوپر اب پھر پریس کانفرنس اور جوابی پریس کانفرنسوں کا کام شروع ہو جائے گا۔ تو عامر صاحب ایوان صدر سے جو لیٹر گیا تھا وہ تو الیکشن کمیشن کو بلایا گیا تھا مشاورت کے لیے، تو وہ مشاورت تو ہوئی نہیں، تو پھر بھی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے صدر کی جانب سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ مشاورت کے لیے بلایا گیا تھا یا پھر ڈیٹ طے کرنے کے لیے بلایا گیا تھا؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو خط پہلے لکھا تھا اس میں بھی انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ آپ کے پاس صدر مملکت آئین اور قانون میں کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکیں۔ دوسرا یہ تھا کہ چونکہ آپ نے 11 بجے ہمیں بلایا ہے آج دن، تو ہم اس لیے نہیں آ سکتے کہ یہ عدالت میں ہے، تو لہذا مشاورت کا عمل الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کے روک دیا کیونکہ یہ عدالت میں معاملہ ہے، اس کے اوپر وہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ عدالت سے طے ہو جائے تو پھر صدر مملکت سے ہی بات کوئی ہو سکتی تھی اگر وہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن یہ بات بڑا واضح طور پہ بتا چکا کہ یہ سارا اختیار آپ کا نہیں ہے، یہ اختیار گورنرز کا ہے تاریخ دینے کا، اور ہم نے اپنے طور پہ یہ خطوط لکھے ہیں GHQ کو، وفاقی حکومت کو اور ہائی کورٹ کو کہ ہمیں عدالتی افسر چاہیے ہیں الیکشن کرانے کے لیے، پیسے چاہیے الیکشن کرانے کے لیے، اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج چاہیے، وہ ہمیں انکار کر دیا گیا، تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا، ہم الیکشن کرانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہمارا کام شیڈول دینا ہے، تاریخ دینا نہیں ہے، اور یہ کام گورنر کر سکتے ہیں، تو نہ تو گورنر پنجاب نے تاریخ دی ہے نہ گورنر کے پی نے دی ہے، اسی لیے یہ کئی دنوں سے شور اٹھا ہوا تھا کہ جی اب تو 14 دیکھیں نا جنوری کو پنجاب اسمبلی ٹوٹی ہے، تو اب 13 اپریل کو اس کے 90 دن پورے ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی اور صدر مملکت دونوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آئینی جو تقاضا ہے، اور ہے بھی تقاضا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر جب وہ اسمبلی ٹوٹ جائے، ایک ہوتی ہے اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے، جیسے 2018 والی اسمبلی نے مدت پوری کی تھی 31 مئی کو، تو پھر 60 دن میں الیکشن ہوتے ہیں، اور اگر ایک دن پہلے بھی اسمبلی ٹوٹ جائے تو پھر 90 دن میں الیکشن کرانے ہوتے ہیں، تو چونکہ چودھری پرویز الہی اور محمود خان نے اپنے صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دی تھی،
تو 90 दिन में इलेक्शन कराना आईनी तौर पे एक तकाजा है। अब उसके अंदर ब्रेक क्या आ रही है कि आपको पैसे भी चाहिए, आपको रिटर्निंग अफसर भी चाहिए, और आपको अमन अमान बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन का ख्याल था कि फौज चाहिए हमें, क्योंकि पंजाब और केपी के चीफ मिनिस्टर्स और आईजी की जो मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन के कहने पे, उन दोनों ने बताया कि हमारे पास अमन अमान बरकरार रखने के लिए मतलूबा सिपाही अफरादी कुव्वत मौजूद नहीं है, और उधर से जीएचक्यू ने भी इनकार कर दिया, और इन सब के लिए पैसा चाहिए, जो वफाकी हुकूमत ने कहा कि फिलहाल हमारे पास पैसे नहीं है कि हम आपको ये इंतखाबात कराने के लिए पैसे दे सकें। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने अपनी आईनी जिम्मेदारी जो हमने निभानी है हमने पूरी कर दी। सिकंदर सुल्तान राजा और 4 मेंबर बाकी जो हैं, यानी कुल 5 रुकनी कमीशन होता है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि इलेक्शन 90 दिन में कराने के लिए अपनी तैयारियां करें, और हम कर चुके हैं। लेकिन चूंकि पैसे नहीं है, गवर्नर तारीख नहीं दे रहे, और उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, और चैलेंज करने के बाद उनके नोटिस इशू हुए हैं, फैसला नहीं हुआ है, और गवर्नर पंजाब ने हाई कोर्ट से ही अपनी अलग पिटीशन कर दी है जस्टिस जवाद साहब के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ, कि वो बताएं कि उन्होंने किस कानून और आइन के तहत गवर्नर को ये ऑर्डर किया है कि वो मुशावरत करेंगे इलेक्शन कमीशन। अब ये वो है कानूनी लड़ाई जो जाके, जैसे मैं पहले कह चुका, सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में दस्तों हैं, और जाहिर है सियासत सदर मुमलिकत उसी पॉलिटिकल क़यादत का एक हिस्सा है, आईनी मनसब पर वो मौजूद है, लेकिन वो बहरहाल पीटीआई के जानिब से मुंतखब सदर मुमलिकत हैं। और इस वक्त ठीक है आमिर साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। आपने कहा कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाके तय होगा। आपने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि सदर का इख्तियार तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इख्तियार ना होते हुए भी ये इख्तियार इस्तेमाल कर लिया और 9 अप्रैल को ऐलान भी कर दिया। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर कोई लीगल बाइंडिंग है कि इस एलामियों को, इस ऐलान को कहीं कंसिडर करे? वो देखिए, इसी को सदर मुमलिकत ने कहा है कि आईनी इदारे पहले उनकी बुनियाद पे टाइम को निकाल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि मुझे ये इख्तियार है और उन्होंने ये इख्तियार इस्तेमाल कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन कहता है कि सदर मुमलिकत के पास सूबाई असम्बलियों की तारीख देने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं, लिहाजा सदर मुमलिकत ये काम ना करें। और जो उन्होंने फिर मुशावरत के लिए बुलाया, उस पर उन्होंने कहा कि आप मुशावरत इसलिए नहीं करेंगे कि ये अदालती मामला हो चुका है, सब जुडिस है, तो इसके ऊपर हम आपसे मुशावरत नहीं करते। सदर मुमलिकत जो काफी दिनों से तैयार बैठे हैं, जाहिर है कि वो इमरान खान साहब से भी मिल के आए हैं, अपनी पार्टी के कायद से, और बातचीत भी करके आए हैं। तो उसमें अब तय होना है कि वो मामला, जाहिर है कि हमें तो यही नजर आ रहा है कि फिर हाई कोर्ट भी तो ऑलरेडी मौजूद है, और उसको चैलेंज करेगा इलेक्शन कमीशन भी और गवर्नमेंट भी करेगी, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने तय करना। और सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से एक दरखास्त पहले ही इस इलेक्शन को 90 दिन में कराने के लिए मौजूद है, जिसका नंबर भी लग चुका है, लेकिन सिर्फ तारीख नहीं लगी है। अब ये सारे मामला कम अज कम मुझे तो अपने तजर्बे से ये नजर आ रहा है कि इसको जाके हल वही होना है, क्योंकि सियासी कुव्वतें नहीं बैठी, आपस में हल नहीं किया, गवर्नर ने नहीं दिया। जैसे गवर्नर उमर सरफराज चीमा, उस वक्त की वफाकी हुकूमत और उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट जो शहबाज हमजा शहबाज शरीफ की थी, उनका कोई हुक्म नहीं मानते थे, उसके साथ ताउन नहीं कर रहे थे। तो आज जब गवर्नर के पास असेंबली टूटने के बाद सॉलिड इख्तियार आया, तो उन्होंने उसमें अपना एक एक्सक्यूज ले लिया कि जी चूंकि मैंने नहीं तोड़ी, ज्यादा मैं तारीख भी नहीं देता। तो वही काम जो पहले उमर सरफराज चीमा कर रहे थे, अब मुनीवर रहमान साहब कर रहे हैं। और आइन के साथ हर बंदा अपनी मर्जी की तशरीह चाहता है, मर्जी का फैसला चाहता है, जो कि अब वहां चला गया है, जाएगा ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट। तो आमिर साहब, एक और बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस जो हैं वो सदर जो है वो कॉल नहीं कर सकते इलेक्शंस, वो गवर्नर का प्रोगेटिव है। तो अगर 90 रोज़ गुजर जाते हैं और 91 रोज़ निगरान हुकूमतें जिसे कहा जाए गैर फाल या गैर आइनी हो जाती हैं, तो क्या तब भी सदर जो है वो इलेक्शंस का ऐलान नहीं कर सकते? देखिए, इस मामले में आइन खामोश है, 90 दिन की पाबंदी है, और 90 दिन के बाद क्या होगा? नंबर 1, अगर इलेक्शन नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता देगी। आइन के अंदर एक आर्टिकल है 254, अगर हम उसे पढ़े तो जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असोसिनेशन हुई और इलेक्शन आगे गए, तो इसी आर्टिकल का हवाला देकर इलेक्शन आगे कर दिए गए थे। तो चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि कोई काम जो आईनी तौर पे एक मखसूस मुद्दत में होना हो और वो ना हो सके, तो इस आर्टिकल का सहारा लेके उस टाइम को बाढ़ किया जा सकता है। जो टाइम अगर गुजर भी गया है तो किसी के ऊपर कोई आइन शिकनी की हद न लगे। लेकिन ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, क्योंकि सदर, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत तीनों अलग अलग अपनी राय रखते हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं,
اور یہ آٹومیٹکلی پھٹا سپریم کورٹ پہ جا کے طے ہوگا. اچھا عامر صاحب ایک اور اہم نکتہ ہے. دیکھیں اگر 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز پہلے ہو جاتے ہیں وہاں پر با اختیار گورنمنٹس آ جائیں گی, لیکن جب قومی اسمبلی کے الیکشنز ایک وقت پر ہوں گے یا دیگر 2 صوبائی اسمبلیوں کے ہوں گے, اس وقت تو پنجاب اور کے پی اسمبلی میں تو گورنمنٹس موجود ہوں گی, وہاں پر تو نگران گورنمنٹس ہوں گی ہی نہیں. تو جو ایک شرط ہے آئین کے اندر کہ نگران گورنمنٹس کے انڈر جو ہے وہ الیکشنز ہوں, تو وہ کیسے ممکن ہوگا پھر؟ دیکھیں اب بھی اگر ہوتے ہیں الیکشن تو وفاقی حکومت تو موجود ہے, سندھ حکومت موجود ہے, بلوچستان حکومت موجود ہے, یہاں پہ تو کوئی نگران حکومتیں نہیں ہیں. لیکن چونکہ چیف منسٹر نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے اور انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں, تو وہاں پہ جو آپ اب سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت جب قومی اسمبلی کا ہوگا یا باقی 2 صوبوں کا ہوگا, تو یہی سچویشن ہوگی جو آج ہے. تو اس کا اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جب اسمبلی توڑنے کی اجازت قائد ایوان کو یعنی وزیر اعلیٰ کو اور وزیر اعظم کو دی گئی ہے, تو یہ منشا تو موجود ہے کہ توڑ سکتے ہیں وہ جب چاہیں, اور اس کو وہ ٹوٹ بھی گئی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اب اصل ایشو یہی آئے گا کہ کیا تاریخ کا فیصلہ کس طریقے سے ہوگا, اور وہ ظاہر ہے کہ اب جا کے سپریم کورٹ میں ہی طے ہوگا. معاملہ سپریم کورٹ میں طے ہوگا, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ اسے چیلنج کون کرے گا؟ کیا الیکشن کمیشن اسے چیلنج کرے گا, دیگر اتحادی حکومت چیلنج کرے گی, دیگر جماعتیں کریں گی, کون کرے گا چیلنج پھر؟ دیکھیں اس میں 3 پہلو ہیں. نمبر 1 آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے چیلنج کیا ہوا ہے, اور سپریم کورٹ بار کے صدر اس میں ان کے وکیل ہیں, اور اس کا نمبر لگ چکا ہوا ہے. دوسرے 2 ججز سپریم کورٹ کے پچھلے ہفتے لکھ کے دے چکے ہیں چیف جسٹس کو کہ 90 دن کا الیکشن کا معاملہ آئینی ہے, لہذا اس کو وہ از خود نوٹس لے کے چیک کریں اور تاریخ لگا دیں. 2 چیزیں ہو گئی. تیسرا چونکہ 2 ہائی کورٹس میں کیس ہے, تو یہ کیس بھی وہاں پہ جب بھی ڈیسائیڈ ہوگا آٹومیٹکلی سپریم کورٹ میں اگر پی ٹی آئی کے خلاف ہوتا ہے تو حکومت اور الیکشن کمیشن آ جائیں گے, اور اگر پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوتا پی ٹی آئی آ جائے گی یہاں پہ سپریم کورٹ میں. آنا اسے سپریم کورٹ میں یہ طے وہی ہوگا. تو عامر صاحب یہ 90 روز ہیں, اس میں الیکشنز ہونے ہیں صوبائی حکومتوں کے, تو اگر یہ 90 روز میں الیکشنز نہیں ہوتے تو آپ یہ بتائیے کیا نگران حکومتیں قائم رہیں گی, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ پروسیڈ کر جائے گا, آگے بڑھے گا پھر؟ نہیں دیکھیں اس وقت 90 دن کی بات موجود ہے, ٹائم بھی موجود ہے, سپریم کورٹ نے طے کرنا ہے, اور اگر سپریم کورٹ اس کو آگے کرے گی تو پھر آٹومیٹکلی ہر چیز آگے چلی جائے گی. جو نگران حکومتیں بنی ہیں انہیں چلنا ہوگا اس کے ساتھ. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں الیکشن کرائیں, اور اس کے بعد پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا وفاقی حکومت سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بتائے گی کہ ان کے پاس پیسے کتنے موجود ہیں. جی ایچ کیو نے اپنا بتانا ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ 1997 میں جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ تھے, اس وقت کی نواز شریف کی گورنمنٹ اور ان کے درمیان میں ایک بہت بڑا پھڈا ہوا تھا. تو سجاد علی شاہ صاحب نے جی ایچ کیو میں جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف کو ان کو خط لکھا تھا کہ آپ ہمیں مدد کریں ہمارے آرڈر عمل درآمد کرانے کی. تو انہوں نے اس کو بھیج دیا تھا وزارت دفاع میں کہ وہ دیکھیں, جبکہ لکھا ہوا ہے نا کہ تمام ادارے اور سب سپریم کورٹ کی مدد کو آئیں گے. لیکن پھر دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ وہ ادارے سپریم کورٹ ہو, وہ ہماری مسلح افواج ہوں, وہ الیکشن کمیشن ہو, سب آئینی ادارے ہیں. کوئی چیز کہیں سے باہر سے تو نہیں آ رہی, سب اپنا اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں. اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس آرڈر کو یہاں پہ اس وقت وہ عمل نہیں ہوا تھا. کئی دفعہ ہماری سپریم کورٹ نے چینی کی قیمت سے لے کے مختلف جگہوں پہ آرڈر کیے جو عمل درآمد نہیں ہو سکتے. وہ پھر اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ وہ عمل درآمد کیسے ہوگا, کیونکہ یہ چیزیں جب سپریم کورٹ آرڈر کرے گی تو پوچھے گی نا. الیکشن کمیشن بتا دے گا کہ ہم نے تو جی ایچ کیو سے سپاہی مانگے تھے, ہمیں سپاہی نہیں ملے, ہم نے پیسے مانگے, ہمیں پیسے نہیں ملے, ہم نے ہائی کورٹ سے ریٹرننگ افسر مانگے, وہ انکار ہو گیا, تو ہم الیکشن کہاں سے کریں. تو اس کا حل بھی پھر سپریم کورٹ کو ہی دینا ہوگا کہ وہ پیسے کہاں سے لائے گی, جی ایچ کیو کو کیسے مجبور کرے گی, اور وفاقی حکومت کو وہ کہہ سکتی ہے. اور وہ اگر کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم کہاں سے دیں, یہ آپ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے پاکستان کے مالی حالات کی, تو یہ پھر سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح کا آرڈر دے کہ وہ عمل درآمد ہو. تو عامر صاحب ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے, وہ ہے ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے کہ جو پچھلے الیکشنز ہوئے وہ پرانی مردم شماری پر ہوئے, تو بڑی جماعتوں نے اسے مانا نہیں, اسپیشلی ہم دیکھیں کراچی میں یہ صورتحال ہمیں نظر آئی. لیکن اگر ایسا ہو کہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ڈیجیٹل مردم شماری سے نہ ہوں اور 2 کے ہو جائیں, اور قومی اسمبلی کے بھی ڈیجیٹل سے ہوں, تو اس سے کون تسلیم کرے گا پھر؟ دیکھیں اب ڈیجیٹل مردم شماری کا ایک ایشو یہ ہے کہ جو بیسیکلی یہ مردم شماری ہے, اس دفعہ ہم اسے ڈیجیٹل کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ کمپیوٹرائز سسٹم میں سارا دنیا بھر میں جس طرح ہو رہی ہے ہم اس طرح کرتے ہیں جا رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اس کی انہوں نے ڈیڈ لائن رکھی ہے 30 اپریل.
کہ 30 اپریل تک کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اسے ہر صورت میں اپروو ہونا ہے. 20 فروری سے تو اس کا پہلا مرحلہ شروع ہوگا جو 30 مارچ تک جائے گا, پھر اس کی رینڈم چیکنگ سیمپلنگ ہوگی, اور 30 اپریل تک انہوں نے اپنا ایک آئیڈیا بنایا ہے, اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اپروو کیا ہوا ہے. یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے نہیں کیا. اس میں ہے اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کو رزلٹ کو حتمی طور پہ اوکے کر دیتی ہے تو پھر آئینی بائنڈنگ ہو جائے گی. 30 اپریل کے بعد جو بھی الیکشن ہوں گے وہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد ہوں گے, کیونکہ پچھلی مردم شماری کے رزلٹ اب حتمی طور پہ منظور ہو چکے ہیں, تو یہ الیکشن تو ہو جائیں گے صوبائی اگر ان ڈیٹس میں ہوتے ہیں. لیکن اگر مردم شماری اپروو ہو جاتی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ سے, مشترکہ مفادات کی کونسل سے, تو پھر نئی حلقہ بندیاں 3 سے 4 مہینے میں ہوں گی. جو الیکشن کمیشن نے پلان سارا کیا ہوا ہے کہ وہ تاکہ اگر اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں تو اس سے پہلے نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کے مطابق حلقہ بندیاں کر لیں. لیکن یہ سوال تبھی آئے گا جب 30 اپریل کے بعد کوئی الیکشن ہوگا. اس وقت سوال یہ ہے کہ صدر مملکت نے 9 اپریل کی اتوار کی تاریخ دے دی ہے, اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے, ہو سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. عامر الیاس رانا صاحب جو کہ اس اہم معاملے پر اپنا تجزیہ بھی پیش کر رہے تھے, انہوں نے خبر بھی دی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علیمی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ دے دی ہے. صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کے تحت 9 اپریل کو پنجاب اور کے پی میں انتخابات کا اعلان کر دیا. الیکشن کمیشن ایکٹ کے سیکشن 57(2) کے تحت الیکشن کا پروگرام جاری کرے, صدر مملکت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر لیا ہے اینکر پرسن فروا وحید نے. فروا, اس وقت صورتحال کافی گھمبیر ہمیں دکھائی دے رہی, قانونی اور آئینی طور پر دیکھا جائے. صدر مملکت نے آج خود ہی اب انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 9 اپریل کو الیکشنز ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے, ہو پائیں گے یا نہیں؟ اس میں کون سے آئینی سکم رہ گئے باقی؟ دیکھیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کو متنازع بنایا گیا ہے, اور ایسے میں صدر کا بڑا اہم رول تھا کہ جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی نظر جمائے ہوئی تھی, اور ان کا بھی مطالبہ تھا کہ صدر اس میں انٹروین کریں کسی طریقے سے اور آ کر جو ہے الیکشن کی تاریخ دیں. اب چونکہ صدر نے سیکشن جو الیکشن کمیشن کا ایکٹ ہے سیکشن 57(2) اس کے تحت انہوں نے تاریخ تو دے دی ہے, لیکن آیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سیکشن 57(1) ہے اس کے تحت انہوں نے مشاورت کرنا تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ, اور اس کے لیے انہوں نے ان کو خط لکھا تھا جس کا جواب انہوں نے دے دیا, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دائرہ صدر کے پاس جا کے مشاورت نہیں کریں گے. تو پہلا تو متنازع چیز یہ کھڑی ہو گئی کہ الیکشن کمیشن نے صدر کے ساتھ کوئی بھی مشاورت نہیں کی ہے. تو آیا یہ دیکھنا ہوگا کہ جو الیکشن کی تاریخ صدر کی طرف سے دی گئی ہے اس میں یہ بہت بڑا سکم ہے کہ بغیر مشاورت کے دی ہے. اگر مشاورت ہوئی ہوتی الیکشن کمیشن کی صدر کے ساتھ, ان کے اجلاس بلایا ہوتا, بیٹھے ہوتے اور پھر یہ تاریخ ہوتی, تو شاید یہ کہیں چیزیں ڈفرینٹ ہوتی. لیکن چونکہ یہ ملاقات ہی نہیں ہوئی, مشاورت نہیں ہوئی, تو یہ پہلا متنازع چیز تو یہ آگے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آئین میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ کیا جو الیکشن مانگے جا رہے ہیں یا جو الیکشن ہونے والے ہیں 90 روز میں, وہ ظاہر ہے ہمارے جو آئین پہ قانون پہ نظر رکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کی تاریخ 90 دن کے اندر ہی دینی ہوتی ہے, کیا اس کی تاریخ 5 دن پہلے آ سکتی ہے یا 10 دن پہلے آ سکتی ہے, کیا اس میں کوئی اس طرح کا حکم موجود ہے کہ جیسے ہی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ فوراً سے تاریخ کا اعلان کر دیا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کر دیتا ہے 5 روز پہلے یا 10 روز پہلے, تو کیا آیا الیکشن کنڈکٹ کرنا اس وقت پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کل اجلاس طلب کر لیا ہے, تو ظاہر ہے اس میں یہ قانونی پیچیدگیاں اب جو جتنا بھی موڈ بن رہا ہے یہ سارا راستہ بن رہا ہے ٹورڈز کورٹ. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے وہ یہی ہوتا رہا ہے کہ کورٹ کے دروازے کھلتے رہے ہیں, کورٹ فیصلہ دیتا رہا ہے اور اس کے بعد جا کے فیصلے ہوتے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے اوپر ایک بہت زیادہ پریشر ہے ہر چیز کو لے کر, اور الیکشن از ون آف دیم. تو کیا یہ معاملہ صرف یہاں پر تھم جائے گا؟ الیکشن کمیشن کل اپنا اجلاس بلا کر کوئی نئی تاریخ دے گا, یا وہ اس پر کوئی روڑے اٹکائے گا, یا اس میں کوئی آئینی حکم جو موجود ہیں جیسا کہ ڈسکس کیا ہے, تو کیا یہ ٹورڈ کورٹ ہی جائیں گے؟ اور اگر کورٹ ہی جائیں گے تو کورٹ اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے؟ تو یہ جو کچھ ہے اس پہ نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. اور رہی بات الیکشن ہونے کی, تو یہ حکومت کی تو حتی الامکان کوشش ہے کہ الیکشن کسی طریقے سے ملتوی ہو جائیں, کیونکہ جو حال انہوں نے عوام کا کر دیا ہے
जिस तरीके से पेट्रोल महंगा हो गया है, जिस तरीके से आटा लोगों को मिल नहीं रहा है, लोग ख्वार हो रहे हैं, लोग बिजली के बिल दे नहीं पा रहे हैं, फी यूनिट बढ़ गया है आपका, ओवरऑल आपकी एलसीज खुल नहीं रही हैं, आप डॉलर जो है वो आपके मुल्क में मौजूद नहीं है, तो इससे ये साफ जाहिर है कि हुकूमत से हुकूमत चलाई नहीं जा रही है। और इसलिए इलेक्शन से फरार और भागना उनके लिए अव्वलीन तरजीह है। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम फिर 2-4 सड़कें बना लें और फिर उसकी बिना पर 2-4 फीते काटने की बिना पर हम इलेक्शन जो हैं वो मुल्क में एक साथ कराएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइन में कोई पाबंदी नहीं है, आइन में एक साथ इलेक्शन होने की पाबंदी मौजूद नहीं है। तो इलेक्शन तो चाहे सूबाई हो, हमने देखा दुनिया में स्टेट टू स्टेट इलेक्शन होते हैं, तो पाकिस्तान में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो जाए या होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जिस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, जिस तरीके से पंजाब में भी उखाड़ पछाड़ हो रहा है, आगे पीछे चीजें हो रही हैं, और एक प्रोपोगेंडा ऐसे लगता है जैसे कोई चेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो बनाई गई है। और उस चेन में जब भी कोई चीज आती है, जैसे कि बिलफर्ज हमने देखा है कि जब इन्होंने ये बजट जो है वो टैक्सेस लादने वाला सिलसिला शुरू किया, तो उसी दिन कोर्ट की एक हाइप क्रिएट हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सोगवार वाकयात सामने आ गए। तो लग ऐसे रहा है कि एक फोगी सी स्क्रीन जो है वो बनाई गई है, ताकि किसी ना किसी तरीके से जो हुकूमत सख्त इक़दामात अवाम के कंधों पे डाल रही है बोझ, और सख्त इक़दामात कर रही है, जिसका नतीजा जो है वो यकीनन गुर्बत में निकलेगा, अफलास में निकलेगा, उस पर पर्दा डाला जाए। फरवा, ये तो हमेशा देखा गया है कि कुछ भी हो भुगतना आवाम को ही पड़ता है। जैसे आजकल भी देखा जाए तो महंगाई में तो सिर्फ आवाम ही पिस रहे हैं। बात की जाए अगर मुआशी तौर पर स्टेबिलिटी की, तो जब तक सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी तौर पर भी नहीं होगा। तो आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन इस वक्त होना कितना जरूरी है? देखें, अगर सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं होगा तो ये तो वाज़ेह चीज है कि मुआशी तौर पर इस्तेहकाम कैसे आ सकता है। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट ही बैठी नहीं हुई है कि जिसका, जैसे कि पीटीएम वाले जिनके पास गवर्नमेंट है, ये जो 13 जमाती इत्तेफाक बैठा हुआ है, इनके पास मुझे बताएं नून लीग के पास कौन सा सूबा है जो अंडर कंट्रोल है? नून लीग के पास तो कोई बैकअप है ही नहीं। तो लिहाजा इलेक्शन तो इस वक्त बड़ी जरूरी चीज है और वो होने चाहिए। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अवाम ने किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, अवाम किसके साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, और खड़े भी हैं कि नहीं खड़े हैं। क्योंकि लोगों से जाके पूछें कि क्या उन्होंने नून लीग को वोट देना है, पीटीआई को वोट देना है, तो आपको बताएंगे कि हम सोचेंगे, हम देखेंगे। क्योंकि अवाम की तरजीह जो है वो इस वक्त रोटी लेना है जो कि 15-20 रुपए हो गई है, वो इस वक्त आटा पूरा करना है, वो इस वक्त, अब जाहिर है बहुत सारी चीजें हैं जिसको अवाम भी देख रहे हैं कि अब हमने जाना किस तरफ है। तो अगर सियासी इस पे काम नहीं आएगा, क्योंकि बतौर मीडिया पर्सन और बतौर चैनल भी हम लोगों के सामने है कि हम रोज एक पोलराइजेशन में जाते जा रहे हैं, और हमारे पास माँ सिवाय इसके कि इमरान खान साहब को आज पेशी पे बुलाया है, नहीं बुलाया, वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तोशा खाना उन्होंने घड़ी चोरी कर ली, इसके अलावा हमारे पास और कोई टॉपिक रहा ही नहीं है। तो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उस पर से हम लोग बिल्कुल वाकिफ से होते जा रहे हैं, लाइल्म से होते जा रहे हैं, और यूं लग रहा है कि जैसे हमारे ज़मीर मुर्दा होते जा रहे हैं। तो अगर जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, ख्वाह वो सूबाई इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो जो आने वाले वक्त में है, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे और सूबाई असम्बली बिलखुसूस पंजाब और केपी के इलेक्शंस नहीं होंगे, तब तक इस्तेहकाम नहीं आ सकता है। तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। पूरे टेलीविजन पर तमाम मीडिया हाउसेज में यही खबरें गर्दिश करती रहेंगी कि आज ये केस हो गया, आज वो केस हो गया। आई थिंक वी ऑल नीड टू गेट इनटू रियलिटी एंड गेट रियलिस्टिक, कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास जो जमात, हमारी रूलिंग जमात है, पीडीएम जो एक इत्तेहाद है, उनके पास कोई बैकअप ही नहीं है। ये वही काम कर रहे हैं जो जिसपे ये तनकीद करते थे, जो पीटीआई के दौर में होता था। अगर वही काम ये दोबारा से कर रहे हैं, यानी मैं आपको बताऊं कि मैंने तो बाकायदा अपने प्रोग्राम के लिए ये चंक निकाल के रखा है लाइन, क्योंकि मैंने मुतादिद वुज़रा को कांटेक्ट किया जब हुकूमती और रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो उन्होंने बड़े आराम से मुझे ये बात कह दी कि मुझे बताएं कि हम किस चीज को डिफेंड करने प्रोग्राम में आए। क्या हम उस चीज को डिफेंड करने प्रोग्राम में आए जो हमने तेल 272 का कर दिया है, और इमरान खान के दौर में 170 का मिल रहा था तो हम चीखे मार रहे थे, 150 का मिल रहा था तो हम चीखे मार रहे थे, या हम उस आटे को डिफेंड करें जो कि अब आवाम को मिल नहीं रहा है। और इमरान खान के दौर में जब वो 100 पे गया था, 90 पे था, तो हम कहते थे चोरों की गवर्नमेंट है, लूट के खा गए। तो इस वक्त जो पोलराइजेशन है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, और जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे लोगों को भी ये समझ नहीं आएगा कि उनकी जमात, ये यूं कह लें कि लीस्ट करप्टेड या मोर बॉदर्ड जमात कौन सी है, जो अवाम के दर्द और दुख में साथ हो।
तो जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक लोगों को ना तो आटा इस तरीके से मिलेगा, ना पेट्रोल पूरा होगा, ना चीनी मिलेगी, ना दवाइयों की कीमत नीचे आएगी। तो जब आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की बात करते हैं तो यू नीड अ स्टेबल गवर्नमेंट फॉर दैट, चाहे वो सूबाई हो। इस तमाम सूरत हाल में इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर सियासी रहनुमाओं की और जमातों की बात की जाए तो वो तो कहीं पर किसी बयान पर अपने मुत्तफिक नजर नहीं आते, किसी बयान को पूरा करते दिखाई नहीं देते। सूरत हाल तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। और इदारों की आपने बात की, बड़ी मुज़हका खेज बात है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इदारा है, कोई एक इदारा बता दें कि जिस पर इन्फ्लुएंस ना रहा हो किसी का भी। तो पाकिस्तान में अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, या मैं आपको पुलिस के डिपार्टमेंट की बात बता देती हूँ। मुझे बताएंगे पुलिस का डिपार्टमेंट क्या खुद मुख्तार है? जो ऑडियोज लीक कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो किस पर्सपेक्टिव में करा रहे हैं, और जिनकी हो रही है तो उन्होंने क्या किया है? तो मुझे बताएं, पाकिस्तान में तो कोई भी इदारा जो है वो ना तो खुद मुख्तार है, ना खुद से डिसीजन ले सकता है, और ना उनको डिसीजन लेने दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो कोई भी इदारा जो है वो खुद मुख्तार है ही नहीं। और अगर जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे, जिसकी बात खान साहब भी करते रहे हैं, और उन्होंने कुछ हद तक कोशिश भी की कि वो रिफॉर्म्स लेकर आए, और फिर उस रिफॉर्म्स पे जो देखा है हमने कि किस किस तरीके से पॉलिटिक्स हुई, और उसके बाद फिर वही टेलीकास्ट हम रिपीट में देख रहे हैं, जो कि हम पता नहीं कितने सालों से देख रहे हैं। तो जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे, तो इदारों को ठीक करने के लिए आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। वो गवर्नमेंट चाहिए जो इदारों को ठीक कर सकती हो, ना सिर्फ अपने केसेस माफ कराने के लिए ना आए, बल्कि इदारों पर काम करने के लिए आए। इलेक्शन कमीशन वहीद हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थी, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर, सदर मुमलिकत के ख़त पर इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया है। इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख के ऐलान का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत के ख़त पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास बुला लिया गया। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। साकिब, बताइएगा, इस फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने कल एक अहम इजलास तलब कर लिया है। जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज अहम ऐलान किया है, और जो 2 सूबाई असम्बलियाँ थी उनकी अहम इजलास की तारीख का ऐलान कर दिया है। 9 अप्रैल इतवार को इस सारे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम इजलास तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अहम इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से जो तारीख का ऐलान किया गया है, इस सारे मामले का जायजा लेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो है वो, जब ये इजलास होना था सुबह दिन 11 बजे, तो ईवान सदर में इजलास में शिरकत से इनकार किया था, और ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है वो इस इजलास में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो मामला है सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का, ये अदालतों में ज़ेर समाअत है। इस वजह से हम अभी इस मुशावरत में जो है वो शरीक नहीं हो सकते। लेकिन सदर मुमलिकत ने जो है वो एक बड़ा फैसला किया है, और जो इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 57(1) उसका जो है वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान कर दिया, और जो है वो 9 अप्रैल की तारीख दी है। इस सारे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने इजलास में जायजा लेगा कि आया सदर मुमलिकत को ये इख्तियार था कि वो तारीख देते, क्योंकि इससे पहले जो इलेक्शन वो ये कह चुका है कि जो तारीख देने का इख्तियार है वो सदर मुमलिकत का नहीं बल्कि गवर्नर्स का है, और जो सदर मुमलिकत हैं वो कौमी असम्बली के जो इलेक्शन है उसकी तो तारीख दे सकते हैं, लेकिन जो सूबाई असम्बलियों की जो तारीख है वो सदर मुमलिकत नहीं बल्कि गवर्नर देंगे। और अब इस सारे मामले में जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हंगामी इजलास तलब किया है उसमें सारी सूरत हाल का जायजा लेगा। आईनी और जो कानूनी जो टीम है वो इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देगी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई अपना ऐलान जारी करेगा या कोई रद्द अमल देगा। जी जाकिर, फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ये अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है, सदर की जानिब से भी ऐलान हो चुका है। जो पार्टी इस वक्त पार्टियां हैं मुल्क में, उनकी जानिब से इस हवाले से क्या रद्द अमल है, क्या किसी की राय है? जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कल हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है अवामी मुस्लिम लीग, जिसके सरबराह शेख रशीद हैं, तो उन्होंने कल एक बयान दिया था कि सदर मुमलिकत जो है वो तारीख का ऐलान करें, नहीं तो मुस्तैफी हो जाएं। उस ऐलान के बाद इस चीज़ के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं वो सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं उनकी तारीख का ऐलान करेंगे, और वही हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, इसके अलावा जो चौधरी परवेज लीग ग्रुप है, मुस्लिम लीग काफ का, इसके अलावा अवामी मुस्लिम लीग जो के इत्तेहादी हैं, वो तो इस सारे मामले पर जो है वो इंतहाई खुश हैं, और उन्होंने
इस सारे मामले का खैर मकदम किया है। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत है और जो हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनमें ज़रूर इस ऐलान से जो है वो तशवीश पाई जा रही है और यही नज़र आ रहा है कि ये जो मामला है ये अदालत में जो है वो चैलेंज किया जाएगा। जी अच्छा साकिब, जैसा कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से भी पहले यही कहा जा रहा था कि सदर जो है वो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें, किसी भी सियासी इन्फ्लुएंस में ना आए, तो इस फैसले के बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि सदर की पर कोई सियासी इन्फ्लुएंस था, कोई पार्टी इन्फ्लुएंस था जिसमें आकर उनकी जानिब से ये फैसला किया गया? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ शेख रशीद की जानिब से भी बयान सामने आया था। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि सदर मुमलिकत जो है वो तहरीक का ऐलान करे, नहीं तो वो मुस्तैफी हो जाए। और शेख रशीद का ये जो ऐलान था ये PTI चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात के बाद था। तो उसी वक्त जब उन्होंने ये बयान दिया तो उसी वक्त जो है ये चीज़ बात से हो गई थी कि सदर मुमलिकत जो है वो इस मामले पर जो है वो अहम स्टेप लेंगे और वो तहरीक का ऐलान करेंगे। और आज सुबह से जो है वो वफाकी दारुल इस्लामाबाद में यही बात जो थी वो चल रही थी कि आज जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से दोनों जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाएगा। वही जो है वो चीज़ सामने आई कि सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल इतवार की जो दिन है उसका ऐलान किया है कि दोनों जो सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं वो 9 अप्रैल इतवार को कराए जाएँ। जी अच्छा साकिब, बताइएगा जैसे कि कल इजलास तो बुला लिया गया है, तो क्या लगता है कि कल ये मामला हल होगा या फिर अदालतों में जाएगा? जी ये जो मामला है ये अदालतों में जो है वो जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जो भी फरीक इस फैसले को और इस ऐलान को नहीं मानेगा, जाहिर बात है वो इस मामले को जो 9 अप्रैल की तारीख की गई है इसको अदालत में चैलेंज करेगा और फिर आखिर में जो है वो अदालत ही इस सारे मामले को निपटाएगी कि पाकिस्तान में जो दोनों जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके इंतखाबात कब होंगे, आया दोनों जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पहले होने हैं, यानी जो सारा इलेक्शन है कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों का वो इकट्ठा होना है। तो ये मामला जो है वो आखिरकार अब जो मुल्क की आला तरीन अदालतें हैं वहीं जाता हुआ नजर आ रहा है और इसका फैसले का भी वहीं से इम्कान है कि मुल्क में जो है वो जो इलेक्शंस हैं वो कब होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो इस फैसले को लेके अदालत में जा सकता है। इसके अलावा जो हुकूमत है और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इस सारे मामले के ऊपर जो है वो अदालत जा सकती हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर मुमलिकत के फैसले को नहीं मानता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी अदालत से रुजू इस मामले पर कर सकती है। जी अच्छा साकिब, अगर इलेक्शन कमीशन सदर के इस फैसले को मान लेता है तो 9 अप्रैल की तारीख को जो इलेक्शन के लिए कहा गया है, तो क्या उस हवाले से तमाम तर इकदामात इस मुकर्ररा वक्त में हो पाएंगे, इलेक्शन कंडक्ट हो पाएगा? जी इस हवाले से क्योंकि जो 90 दिन का टाइम था उसमें से जो काफी दिन है वो गुजर चुके हैं, तो इसमें जरूर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 9 अप्रैल को ही इंतखाबात करवाता है तो इसमें जो वक्त है वो कम है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि अगर वो फैसला करते हैं कि हम सदर मुमलिकत ने जिस तारीख का ऐलान किया है उसी को इलेक्शन करवाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हंगामी इकदाम करने होंगे, क्योंकि 9 अप्रैल में जो है वो वक्त बहुत कम रह गया है और जब आम इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन को बड़े पैमाने पर जो है वो तैयारियां करनी होती हैं, बैलेट पेपर का मामला दरपेश होता है। इसलिए इसके अलावा जितना भी इंतखाबी मटेरियल है, सिक्योरिटी है, फिर हुकूमत से जो है वो उनको पैसे दरकार होंगे, क्योंकि जो वज़ारत खजाना है वो ये कह चुकी है कि उनके पास इस वक्त फंड जो है वो नहीं है, क्योंकि जो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो भी इतनी बेहतर नहीं है। इसके अलावा जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी खदशात जाहिर कर चुके हैं कि उनके पास इतनी फोर्स नहीं है कि जो आम इंतखाबात के दिन जो है वो पूरी जो फोर्स है, सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कर सकें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो जो इदारे हैं इनकी जो मदद है उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई भी जो इदारा है वो मदद नहीं कर रहा, ना कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं और ना ही जो अदलिया है वो उनको जो इंतखाबी अमला है वो दे रहा है और ना ही जो वज़ारत खजाना है वो उनको फंड दे रही है। तो ये 3 अहम इदारे हैं, वज़ारत खजाना, कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदलिया, तीनों ही इलेक्शन कमीशन की जो आपको सर्विस देने से इनकारी हैं। जी अच्छा साकिब, अब जो इस वक्त सूरत हाल है अगर इसको देखा जाए तो PTI और खान साहब हमेशा बात करते थे इदारों को मजबूत करने की, और अगर हुकूमती इत्तेहाद की भी बात की जाए तो वो भी कहते थे इदारों को मजबूत किया जाए। तो अगर इदारे मजबूत होते तो आज ये सूरत हाल ही पैदा ना होती।
جی بالکل، دیکھیں جو ادارے ہیں ان کی جو خود مختاری ہے اور ان کی جو آزادی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی جو سوال ہے وہ نہیں اٹھا سکتا، اور تمام جو جماعتیں ہیں اور یہ جمہوریت جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ جو تمام ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں اور اپنا اپنا جو کام ہے وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کریں۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے اپنا بیان بھی جاری کیا، انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور نہ لیں گے، اور ہم اپنا جو کام ہے وہ آزادانہ طور پر کرتے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم ملک میں جو شفاف جو انتخابات ہیں وہ کروائیں۔ لیکن ہمیں جو حکومت کی جو سپورٹ ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں درکار ہوگی کہ جو عدلیہ ہے وہ ہمیں انتخابی عملہ دے، تاکہ ہم جو ریٹرننگ افسران ہیں اور جو دیگر جو پولنگ افسران ہیں وہ ہم وہاں سے جو ہم لگا سکیں۔ اس کے علاوہ جو وزارت خزانہ ہے وہ ہمیں فنڈ دے تاکہ ہم جو الیکشن ہے اس کے لیے بہترین جو اقدامات ہیں وہ بروقت کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ہمیں اپنی فورسز دیں تاکہ جو الیکشن ہے اس میں جو ایک ڈسپلن الیکشن ہو، ایک منظم الیکشن ہو، اور کوئی بھی جو ناخوشگوار واقعہ ہے وہ اس میں پیش نہ آئے۔ لیکن جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی کہا کہ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے ملک میں جو ہے وہ دہشت گردی بھی ہے اور کچھ آپریشن بھی جاری ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جو فورس ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں الیکشن کمیشن کو نہیں دے سکتے کہ وہ الیکشن جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے سکیں۔ اس طرح وزارت خزانہ نے یہ موقف اپنایا کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ ہم جو اربوں روپے ہیں وہ اس الیکشن کے لیے دینے کے لیے ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اور جب عدلیہ کی بات ہے تو عدلیہ نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں جو بہت سارے جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اس لیے ہم اس وقت جو ہے وہ اپنے جو ججز ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری عدلیہ ہے، جو ہمارے ججز ہیں وہ عدالتوں میں رہ کر اپنے جو ہے فرائض سر انجام دیں، تاکہ جو ہے وہ جو پینڈنسی ہے کیسز کی اس کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تو کوئی بھی جو ادارہ ہے وہ مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے پہلے جو گورنرز تھے ان کو خطوط لکھے، تو گورنرز نے بھی جو ہے وہ ان کو تاریخ دینے سے انکار کر دیا۔ آج پھر صدر مملکت نے جو ہے وہ جب ان کو بلایا اور صدر مملکت نے آج تاریخ کا اعلان کیا ہے، تو اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے واقعی ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ کیا ادارے جو ہے وہ ان کو لاجسٹک سپورٹ دیں گے کہ وہ عام انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ 9 اپریل کو کر سکیں۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ تسلیم کیا کہ جو صدر مملکت نے تاریخ کا اعلان کیا ہے یہ آئینی اور قانونی طور پر درست ہے، اگر الیکشن کمیشن نے یہ خیال کیا کہ یہ آئینی اور قانونی طور پر درست نہیں ہے تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور پھر جب عدالت اس چیز کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرے گی اور جب عدالت کہے گی کہ اس طریقے کو جو ہے وہ انتخابات کروائے جائیں تو جو تمام ادارے ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا اور تمام ادارے جو ہیں وہ عدالتی حکم کے پابند بھی ہوں گے۔ اچھا ثاقب، صدر کی جانب سے اعلان تو آج کر دیا گیا ہے، 9 اپریل کے انتخابات کے لیے تاریخ دے دی گئی ہے، اور یہ جو تمام تر وجوہات الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا، بتایا گیا کہ وسائل نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں، تو کیا صدر کی جانب سے کوئی تجویز دی گئی ہو، کوئی مشاورت کے عمل کے لیے کہا گیا ہو؟ جی صدر مملکت نے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل ہے 57(1) میں اس کو جو ہے اس کے اوپر اپنا یہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں تاریخ دے رہا ہوں۔ اب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 9 اپریل کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باضابطہ طور پر ایک خط لکھا ہے اور ان کو آگاہ کیا ہے کہ 9 اپریل اتوار کو جو دونوں صوبائی اسمبلیاں ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا ان کے انتخابات کرائے جائیں۔ اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا، وہ صدر مملکت کے آفس سے رجوع کرتا ہے، وہ عدالت سے رجوع کرتا ہے کہ اور وہ بتائے گا کہ بھائی ہم ہینڈی کیپڈ ہیں، ہم کیسے اس طریقے کو جو ہے وہ انتخابات کرا سکتے ہیں کیونکہ وقت بھی کم ہے، اور اس کے علاوہ جو تمام جو ادارے ہیں جنہوں نے ہمیں ایک لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنی ہے وہ بھی ہماری مدد سے جو ہے وہ انکار کر چکے ہیں۔ وزارت خزانہ ہو، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، عدلیہ ہو، کوئی بھی جو ادارہ ہے وہ الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ سپورٹ فراہم نہیں کر رہا اور ان کی جو مدد ہے وہ نہیں کر رہا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سب کو لکھا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فورسز جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے بارے میں لکھا ہے، وزارت خزانہ کو فنڈز کے لیے لکھا ہے، اور عدلیہ کو انہوں نے خطوط لکھے کہ ہمیں آپ جو ہے وہ آروز دیں اور جو انتخابی عملہ ہے وہ دیں، لیکن کسی نے بھی جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کی۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ضرور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ عدالت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ صدر مملکت سے ہی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے تاریخ کا تو اعلان کر دیا ہے لیکن آپ جو باقی انتظامات ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہماری مدد کریں۔ لیکن سب سے جو پہلے اور سب سے جو اہم سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو صدر مملکت کی جانب سے تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے
اس سارے معاملے کو جو ہے وہ تسلیم بھی کرتا ہے یا نہیں، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آئینی اور قانونی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صدر مملکت کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار گورنر کا ہے۔ اور یہ سارا جو موقف ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کا اظہار پہلے جو صدر مملکت کو 2 خطوط لکھے گئے تھے گزشتہ روز اور ہفتے کے دن، اس میں یہ وہ اپنا سارے جو خدشات ہیں اور تحفظات ہیں ان کا اظہار کر چکا ہے۔ جی جیسے کہ ثاقب ابھی آپ نے بتایا کہ اس حوالے سے انتخابات، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے صدر نہیں اعلان کر سکتے، گورنرز کر سکتے ہیں، تو اس بات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ تو دکھائی دیتا ہے کہ جو صدر ہیں وہ آئینی اور قانون شکنی کے مرتکب دکھائی دیتے ہیں۔ جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک پریزیڈنٹ کا آفس ہوتا ہے وہ ملک کا ایک سب سے بڑا آفس ہے، اور جو صدر مملکت کی جو تکریم ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا آفس ہے اس ملک کا۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو کہ عدالت میں ہی جو ہے وہ سلجھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے پر جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرے، یا جو وفاقی حکومت ہے وہ اس معاملے پر جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرے، اور جو عدالت پھر جو حکم دے گی، کیونکہ عدالت میں دونوں جانب سے جو ہے وہ دلائل دیے جائیں گے، تمام فری کینڈ جو ہے وہ اپنا موقف سامنے رکھیں گے، عدالت کے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنا موقف سامنے رکھے گا کہ 9 اپریل تک ہمارے پاس دن بھی کم ہے اور کوئی ہمیں لاجسٹک سپورٹ ہے الیکشن کرانے کے لیے وہ بھی فراہم نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی اپنا موقف سامنے رکھے گی کہ آیا صدر مملکت جو ہیں وہ کیسے تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ تو جو عدالت ہے وہ تمام فری کین کو سنے گی، اور عدالت ہی جو ہے وہ یہ طے کرے گی کہ آیا اس ملک میں جو انتخابات ہیں وہ کب ہونے چاہیے، اور کیا جو 2 اسمبلیوں کے انتخابات جن کی آج تاریخ کا اعلان کیا ہے صدر مملکت نے، کیا ان 2 اسمبلیوں کے جو اعلان ہے وہ پہلے ہو جائیں گے، ان کے اعلانات جہاں جو چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کا جو قومی اسمبلی کے ساتھ ایک ہی دن جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ کیونکہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جب ایک رولنگ دی تھی، جب طریقے عدم اعتماد کا معاملہ تھا سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر، تو اس وقت بھی اس سارے جو معاملہ تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کیا تھا، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ وہاں پر آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں، اس لیے ہمیں کم از کم 7 ماہ درکار ہوں گے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو تب قلعدم قرار دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ابھی جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی انتخابات کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کچھ دن پہلے جب ایک کیس کی سماعت تھی تو اس دوران یہ جو معاملہ تھا اس کی وہاں پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران اس معاملے کو ٹیک اپ بھی کیا گیا تھا، اور ایک سوال بھی اٹھا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کب اس ملک میں انتخابات کرانے جا رہا ہے۔ جی اچھا ثاقب، جیسے کہ بھی آپ نے مردم شماری کا ذکر کیا، تو کیا ابھی جس طرح سے صدر کی جانب سے تاریخ تو دے دی گئی ہے، چونکہ مردم شماری نہیں ہوئی، نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو پائی ہیں، تو کیا ممکن ہو پائے گا اس وقت میں الیکشن کمیشن کے لیے یہ سب کر پانا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تو 7 ماہ کا وقت مانگا گیا تھا، کہا گیا تھا کم سے کم۔ جی وہ جو 7 ماہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مانگے تھے وہ 7 ماہ تو پورے ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ اپریل میں مانگے گئے تھے، اور اپریل سے ابھی تک جو 7 ماہ ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک اور جو معاملہ ہے وہ بھی درپیش ہے، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر عدالت بھی جا سکتی ہے کہ ابھی ملک میں جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور وفاقی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ جو ڈیجیٹل مردم شماری کے جو نتائج آئیں گے اس کے بعد جو نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کرانا لازم ہوگا۔ تو نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہی جو ہے ملک میں الیکشن کروایا جائے، تاکہ جو ملک کی آبادی ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے، اور وفاقی حکومت اس معاملے کو لے کر عدالت جو ہے وہ جا سکتی ہے کہ جو نئی ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں کروائی جائیں، اور پھر جو ہے وہ الیکشن ہو۔ کیونکہ جب آبادی کا تناسب بڑھ گیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو ان کے نمائندے ہیں عوام کے، وہ بھی جو ہے ان کا تناسب بھی بڑھ جائے گا۔ تو وفاقی حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر ضرور جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جاتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس بات کی جو نشاندہی ہے، اس بات کی جو وفاقی وزراء ہیں وہ کر چکے ہیں کہ یہ ملک میں اس وقت نئی جو ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے اس کے بعد ہی ملک میں عام انتخابات جو ہیں ان کا انعقاد ہونا چاہیے۔ ثاقب کی کتنے وقت پہ مکمل ہو جائے گی ڈیجیٹل مردم شماری؟ جی جو ڈیجیٹل مردم شماری کا جو ابھی انہوں نے ایک مجوزہ جو ٹائم پیریڈ دیا ہے وہ اپریل تک کا ہے، اور اپریل میں اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ ملک میں جو عام انتخابات ہیں وہ نئی مردم شماری کے بعد ہونے چاہیے، تو
یہ اپریل میں یہ مردم شماری کمپلیٹ ہوگی اور اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن کو کم از کم جو ہے وہ 4 ماہ جو ہے وہ درکار ہوں گے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ دوبارہ جو انتخابات کا معاملہ ہے یہ اگست کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور جیسا کہ جو قومی اسمبلی ہے اس اور جو باقی جو 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں بلوچستان اور سندھ, ان کی جو میعاد ہے وہ بھی اگست میں جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو یہ جو انتخابات ہیں یہ اس کے بعد ہی جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جو وفاقی حکومت کا جو موقف بھی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر میں اپنے وقت پر جو ہے وہ ہونے چاہیے. تو اس طرح اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ الیکشن مردم شماری کے بعد ہوں تو پھر الیکشن جو ہیں وہ اگست کے بعد ہی ہوتے ہوئے جو ہیں وہ نظر آئیں گے. لیکن اگر جو سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے وہ یہ جو صدر مملکت کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے اس کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف حلوی نے جو اعلان کیا ہے یہ درست ہے اور جو انہوں نے اپنا جو قانونی طور پر جو اپنا اختیار استعمال کیا ہے وہ ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو ہنگامی طور پر جو ہے اقدامات کرنے ہوں گے اور ملک میں 9 اپریل کو ہی الیکشن کرانے ہوں گے. اچھا ثاقب, اگر کل کے اجلاس کے بعد الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے, یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ صدر کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ان کے اختیارات سے تجاوز ہو کے یہ فیصلہ کیا گیا, اختیارات سے بڑھ کر کیا گیا ہے, تو کیا صدر کو کوئی قانونی طور پر کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل, اس چیز کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت نے کرنا ہے کہ آیا جو صدر مملکت ہیں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے یا انہوں نے جو اپنا اختیار ہے وہ ٹھیک طور پر استعمال کیا ہے. الیکشن کمیشن آف جو پاکستان کا موقف تھا وہ ہم نے گزشتہ روز جو ان کا خط تھا اس میں بھی دیکھا. اس کے علاوہ جو ہفتے کے روز الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا تھا اس میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا تھا. جی ثاقب اپڈیٹ کر رہے تھے, صدر مملکت نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دے دی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت 9 اپریل بروز اتوار پنجاب اور خیبر پختونخوا پہ اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے, جبکہ ذرائع کے مطابق صدر نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں 9 اپریل کو انتخابات کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور اسی کے پیش نظر الیکشن کمیشن کی جانب سے کل ایک اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے جس میں اس چیز پر مشاورت کی جائے گی کہ 9 اپریل کو انتخابات ہو پائیں گے یا پھر ان کو اس حوالے سے وسائل کی کمی کا سامنا ہے اور صدر نے اپنا آئینی اختیار استعمال صحیح طریقے سے کیا. اس حوالے سے کل فیصلہ کیا جائے گا. الیکشن کمیشن کی جانب سے اس اہم اجلاس میں صدر مملکت نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دے دی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت 9 اپریل بروز اتوار پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے, جبکہ ذرائع کے مطابق صدر نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا ہے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں 9 اپریل کو انتخابات کرانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور 9 اپریل کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے ہدایات پر عمل کرنے کا بھی کہا گیا ہے. صدر مملکت ڈاکٹر الفی نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے جو کہ منظر عام پر بھی آ چکا ہے, جس پہ واضح طور پر ہدایات کی گئی ہیں. صدر نے الیکشن کمیشن کو باضابطہ طور پر انتخابات کی تاریخ سے آگاہ کیا ہے. صدر مملکت نے خط میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ایکٹ کے سیکشن 57(2) کے تحت الیکشن کا پروگرام جاری کرے اور آئین کے تحت آئین کا تحفظ اور دفاع کا حلف لیا ہے جسے بھرپور طریقے سے سر انجام دیں گے اور کہا کہ کسی بھی عدالتی فورم کی جانب سے کوئی حکم امتناع نہیں ہے, اس لیے سیکشن 57(1) کے تحت صدر اختیار کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کا اور 9 اپریل کی تاریخ دی گئی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت 9 اپریل بروز اتوار پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے, جبکہ ذرائع کے مطابق صدر نے الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا ہے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں 9 اپریل کو انتخابات کرانے کی ہدایت کی ہے. اس سے پہلے مختلف رہنماؤں کی جانب سے مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اس حوالے سے بیانات بھی دیے جا رہے تھے. حکومتی اتحاد کے جتنے رہنما تھے ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ صدر اپنے آئینی اختیار سے تجاوز نہ کریں کیونکہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات
की तारीख देने का जो अमल है वो गवर्नर्स कर सकते हैं, सदर को इख्तियार नहीं है। और पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से कल शेख रशीद की जानिब से भी ये बयान सामने आया था, कहा गया था कि सदर अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें और इलेक्शन की तारीख का ऐलान दें। शेख रशीद की जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर सदर नहीं तारीख देते तो उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। और आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से ये ऐलान किया गया है, बड़ा फैसला सामने आया है। उनकी जानिब से 9 अप्रैल 2022 की तारीख दे दी गई है सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के लिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 2 असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख 9 अप्रैल बरोज इतवार दी गई है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत 9 अप्रैल बरोज इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने इस ऐलान के बाद अहम इजलास कल तलब कर लिया है, जिसपे मुशावरत की जाएगी। इस फैसले के हवाले से देखा जाएगा कि 9 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करा सकता है, वसाइल मौजूद हैं, फंड्स मौजूद हैं, तमाम तर इकदाम कर सकता है। इस हवाले से कल इलेक्शन कमीशन अपने इजलास में फैसला करेगा कि सदर के इस फैसले को आईनी और कानूनी तरीके से वो बेहतर समझता है, ठीक समझता है, और या फिर ये मामला अदालतों में जाता नजर आता है। अभी फिलहाल सदर की जानिब से 9 अप्रैल 2023 की तारीख दे दी गई है सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की। और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से पहले भी ये कहा जा रहा था, इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी ये कहा गया था कि फंड्स मौजूद नहीं हैं, वसाइल मौजूद नहीं हैं। और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये कहा गया था कि सिक्योरिटी फराहम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी इंतखाबात होते हैं तो एक बड़े पैमाने पर फंड्स की ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, वसाइल की ज़रूरत होती है, जो कि इस वक्त मुआशी तौर पर अगर मुल्क के हालात देखे जाएँ तो मुल्क इस वक्त इस तमाम तर सूरत हाल का मुतामिल नहीं हो सकता कि फंड्स जारी कर सकें, क्योंकि मुआशी तौर पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। और इस वक्त जो हालात हैं सियासी तौर पर वो भी गैर यकीनी और गैर मुस्तहकम नज़र आ रहे हैं, अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। और इसी हवाले से बात करेंगे, मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। हारून, बताइएगा, सदर की जानिब से अहम ऐलान तो कर दिया गया है, 9 अप्रैल की तारीख दे दी गई है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में। आप क्या समझते हैं, ये इंतखाबात तो हो पाएंगे? और फिर कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास भी बुला लिया गया है। अच्छा, बिल्कुल कुछ इस तरह है कि इमरान खान के हवाले से यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि अदालत ने जो है वो टाइम दिया है। इमरान खान ने अपनी हिफाजती जमानत के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी, तो उसमें उस अदालती स्टाफ ने ये वकीला को बता दिया है कि 5:35 तक जो है वो अदालत इंतजार करेगी। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी अमल है, उसके मुताबिक इनकी दरख्वास्त पर कार्रवाई कर दी जाएगी। इमरान खान अभी तक जो अलहमरा के पास पहुंचे हैं, एक जमे गफीर फिलहाल उनके साथ है, इसलिए उनको यहाँ लाहौर हाईकोर्ट पहुंचने में जो है शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान के 2 केसेज इस वक्त जेर समाअत है। एक उन्होंने सिंगल बेंच में जस्टिस तारिक सलीम अदालत में पेश होना है, जबकि दूसरे केस में हिफाजती जमानत के लिए जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में वो पेश होंगे। तो अब सूरत है कि इमरान खान अभी तक यहाँ 5:30 बज चुके हैं और यहाँ नहीं पेश हुए, जिस पर अदालत की जानिब से अब उनके वकीला को ये कहा गया है कि 5:30 बजे तक जो है वो अदालत में पेश हो जाए। उसके बाद जो है वो कानून के मुताबिक जो इनकी दरखास्त पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इमरान खान के वकीला की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस है, रास्ते में बहुत ज्यादा रश है इस वक्त, इसलिए इमरान खान का पहुंचना जो है बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं है, लेकिन वो रास्ते में है और यहाँ पहुंचने के लिए घर से निकल चुके हैं। जी अच्छा हारून, ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, इमरान खान कहाँ पहुंचे हैं और क्या कहा जा रहा है कि कितना वक्त उन्हें दरकार होगा अदालत पहुंचने के लिए? बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल इस तरह है कि अदालत ने जो 2 दरख्वास्तें थी, इन दोनों में अदालत ने 5 बजे का वक्त इमरान खान को दिया था। एक इमरान खान ने था जो हिफाजती जमानत दायर की है, उसमें पेश होने के लिए जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, वहां पर पेश होना था। जबकि जस्टिस सलीम शेख की अदालत में इन्होंने 5 बजे पेश होना। सुबह अदालत ने 5 बजे तक की मोहलत दी थी, जैसे तारिक सलीम शेख की जानिब से कहा गया था कि इमरान खान 5 बजे